جناب عبدالعزیز صاحب، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے پوچھا ہے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آیت شریف کا ترجمہ مرد کا مذاق نہ اڑائے، کنز الایمان میں اس کی کیا حکمت ہے؟ اصل میں آیت مقدسہ کا پس منظر یعنی اس کا شان نزول کئی واقعوں پر مشتمل ہے۔ پہلا واقعہ تو یہ ہے کہ حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالی عنہ کی سماعت کمزور تھی، تو وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب حاضر ہوتے تو ان کو سب سے آگے جگہ دی جاتی تاکہ وہ سہولت کے ساتھ سن سکیں۔ لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا کہ وہ تاخیر سے آتے تو پھر ان کو آگے جگہ نہ مل پاتی، تو وہ آگے خود ہی بڑھتے اور آگے جا کے کہتے جگہ دو، اس طرح سے چلے جاتے آگے۔ تو پھر ایک شخص ان کے پاس رہ گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے درمیان میں وہ حائل تھا، تو انہوں نے کہا کہ اب جگہ تو تم کو مل گئی نا، بیٹھ جاؤ۔ تو ان کو غصہ آیا، پھر پیچھے بیٹھ گئے۔ جب تھوڑی دیر ہوئی تو اس کے بعد اس کے جسم دبایا اور پوچھا تم کون؟ تو انہوں نے اپنا نام بتایا، تو انہوں نے کہا کہ اچھا فلانی کا بیٹا ہے۔ تو اس وقت یہ آر دلانے کے طور پر کہا جاتا تھا، تو شرمائے۔ اسی طرح حضرت ضحاک کا سے روایت ہے کہ یہ قبیلہ بنو تمیم کے حق میں نازل ہوئی کہ چند صحابہ کرام تھے، جیسے عمار ابن یاسر تھے، حضرت خباب تھے، حضرت بلال اور صہیب رومی اور سلمان وغیرہ رضی اللہ عنہم، غریب صحابہ کی غربت دیکھ کر کے ان کا تمسخر کرتے لوگ، تو اس وجہ سے یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی۔ اور اس میں اسی وجہ سے لا یسخر قوم من قوم فرمایا، اور اعلیٰ حضرت نے جو ترجمہ فرمایا ہے وہ ترجمہ مردوں سے ہنسیں نہ ہنسیں۔ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ چونکہ حضرت ثابت بن قیس نے جو ان کو کہا تھا، تو اس بنا پر وہ کیا، تو اعلیٰ حضرت ترجمہ جو فرماتے ہیں تو زیادہ تر وہ جو تفسیر قوی ہوتی ہے اس طرف وہ اشارہ ہوتا ہے ان کا، اور تفسیری ترجمہ آپ کا ہوتا ہے۔ تو آپ اگر تمام تفاسیر کو سامنے رکھیں اور اعلیٰ حضرت کا ترجمہ رکھیں تو ایسا لگے گا کہ اعلیٰ حضرت نے ساری تفسیروں کو سامنے رکھ کر کے اس کا نچوڑ بیان کر دیا ہے۔ اور اس یوں وجہ سے بھی ہوتا ہے کہ یہاں پر مرد اور عورت دونوں کا بھی تذکرہ ہے، تو مرد کو سے نہ ہنسی کرے اور نہ عورتیں سے، تو یہ دونوں کا تذکرہ ہے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ تقریباً مرد کا ذکر کیا جاتا ہے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سے احکام نازل فرمایا، اقیم الصلاۃ، تو یہ مذکر کا صیغہ ہے مردوں کے لیے، لیکن عورتوں کے لیے کہیں کوئی مؤنث کا صیغہ نہیں آیا، تو یہ تغلیباً ہوتا ہے۔ اس میں مراد تمام مومنین مومنات ہوتے ہیں، چاہے وہ مرد ہو عورت ہوں، سب کو وہ شامل ہوتا ہے۔ اس بنا پر تغلیباً جو ہے وہ مرد کا ترجمہ کیا جاتا ہے، اور مرد کے لیے احکام وغیرہ ہوتے ہیں، لیکن اس میں شمولیت سب کی ہوتی ہے۔ بہرحال یہ کہ تفصیل کے بغیر اس میں حکمت صرف یہی ہے کہ مردوں کا معاملہ تھا، تو اس لیے مرد کا یہاں ترجمہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا، ورنہ قوم من قومین ہے، تو یعنی کچھ قوم سے، جیسے جو ہے بنو تمیم کے لوگ جو ہے وہ مذاق اڑا رہے تھے، تو اس وجہ سے وہ ایک قوم کا ہے مسئلہ، تو اس لیے یہ
یہ اس میں حکمت ہے کہ مرد مذاق نہ اڑائیں۔